الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا خداوند کریم کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام خداوند کریم کے اس محبوب کے لیے جن کو خداوند کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور بے شمار سلام حضور علیہ السلام کی آل اور اصحاب پر جن کو خداوند کریم نے ہمارے لیے مددگار اور رہنما بنایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج خداوند کریم کے ایک ولی کامل حضور شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب کا عرس مبارک شروع ہے، تو اسی نسبت سے آج ہم غوث زمان حضور شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ خداوند کریم ہمارے مرشد کریم کی توجہ ہمارے ساتھ شامل حال فرمائے۔ خداوند کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ ہے کہ جو حضور شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب کے روضہ مبارک پر بھی تحریر ہے۔ آج میں نے اپنی گفتگو کا موضوع اسی آیت کو بنایا ہے، تو اس آیت کریمہ میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو، تو پھر قانون بدل جائے گا، پھر اصول بدل جائے گا۔ پہلے تم یہ کہتے تھے کہ خداوند کریم ہم تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کی پیروی کرو گے، میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو گے، تو پھر میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ یحببکم اللہ، پھر میں رب تم سے محبت کروں گا۔ اب ذرا دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس انداز میں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے ساتھ محبت اس انداز اور اس طریقہ کار سے کی کہ دیکھنے والے دیکھ کر ان کو دیوانہ کہتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا، کیا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ،
اب جو لوگ مسجد میں تھے وہ تو بیٹھ گئے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دروازے میں سے آئے تھے، ابھی دروازے میں پہنچے تھے، جب ان کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی تو وہ وہیں پہ بیٹھ گئے، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر گلی سے گزر رہے تھے، جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو ان کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا، انہوں نے اسے اتارنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ جب کانوں میں خداوند کریم کے محبوب کی آواز پڑی تو اسی انداز میں اسی رنگ میں بیٹھ گئے۔ تو سخی زندہ پیر صاحب سے محبت کرنے والوں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں، محبت کا یہ انداز جو صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اتباع کا یہ طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار کیا تھا، اگر آج تم کسی میں دیکھنا چاہو تو وہ ذات سخی زندہ پیر صاحب کی ذات مبارکہ ہے۔ جب 1952 میں سخی زندہ پیر صاحب فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی زندہ پیر جا کر گمگوش شریف میں بیٹھ جاؤ۔ اب سخی زندہ پیر صاحب جب واپس گمگوش شریف آئے تو ساری زندگی لیٹے نہیں، کسی نے سوال کیا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے، تو سخی زندہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم کے محبوب نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا تھا، لیٹنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ محبت کا انداز، یہ اتباع اور پیروی کا انداز جب کوئی اختیار کرتا ہے تو پھر خداوند کریم اس کا اجر کیا دیتا ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یحببکم اللہ، پھر خداوند کریم اپنے اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب آئیے حدیث پاک سنیے کہ خداوند کریم کی محبت کا انداز کیا ہوتا ہے، خداوند کریم کی محبت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خداوند کریم اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے اس بندے سے محبت کر۔ پھر حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں کو جا کر بتا دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی اس سے محبت کرے۔ اب خداوند کریم کے سارے نورانی فرشتے اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، خداوند کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر اتر جاؤ، میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دو۔ تو سخی زندہ پیر صاحب سے محبت کرنے والوں، تمہارے دلوں میں آج جو سخی زندہ پیر صاحب کی محبت ہے، آج جو لاکھوں دل سخی زندہ پیر صاحب کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، تو ان دلوں میں محبت داخل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ ان دلوں میں محبت کو داخل کرنے والا خود خالق کائنات ہے۔ اب چاہے کوئی لاکھ کوشش کر لے کہ کسی کے دل سے سخی زندہ پیر صاحب کی محبت نکل جائے، اب چاہے کوئی لاکھ کوشش کر لے کہ لوگوں کے دلوں سے حضور غوث پاک کی محبت نکل جائے، اب کوئی چاہے لاکھ کوشش کر لے کہ لوگوں کے دلوں سے داتا گنج بخش علی حجویرے کی محبت نکل جائے، تو یہ کبھی نکل نہیں سکتی، کیونکہ اس کو دلوں میں داخل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود خالق کائنات ہے۔ تو جب خالق کائنات اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، جب اس کا بندہ اس کو راضی کر لیتا ہے تو پھر حدیث قدسی ہے، خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے اس ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب کیا کہ پھر ہاتھ تو اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت خداوند کریم کی ہوتی ہے، پھر آنکھ تو اللہ کے ولی کی ہوتی ہے لیکن دیکھنے کی طاقت خداوند کریم کی ہوتی ہے، پھر کان تو اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں لیکن سننے کی طاقت خداوند کریم کی ہوتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں تحریر کیا ہے کہ پیر کامل کا مرید چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اور جس بھی حالت میں ہو، پیر کامل کو اپنے مرید کی خبر ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے خبر تبھی ہوگی جب وہ اپنے مرید کو دیکھتا ہوگا، جب وہ اپنے مرید کی فریاد کو سنتا ہوگا اور اس کی مدد پہ بلانے پر اس کی مدد بھی کر سکتا ہوگا۔ تو جب خداوند کریم اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صرف اسی سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس کے پاس آنے جانے والوں کو بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ جو اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر آتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے پاس آتے ہیں، آؤ سنو سخی زندہ پیر صاحب کے عرس مبارک منانے والوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کے پاس آنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے، جب 99 قتل کر لیے تو دل میں خیال آیا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اب کسی سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب جس سے پوچھا تھا وہ علم سے خالی تھا، وہ اللہ کے ولیوں سے محبت اور عقیدت رکھنے والا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، تو نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اب اس بنی اسرائیل کے شخص کو غصہ آیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اب 100 بندوں کا قاتل ہے۔ پھر کسی سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کی شان، اب جس سے پوچھا تھا وہ اللہ کے ولیوں کی محبت رکھنے والا تھا، وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ عقیدت رکھنے والا تھا۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، فلاں بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی رہتے ہیں، تو ان کے آستانے پر چلا جا، ان کے آستانے پر جا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، خداوند کریم تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ بنی اسرائیل کا یہ نوجوان، یہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کے لیے، اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جانے کے لیے، لیکن جو ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، یہ بنی اسرائیل کا شخص فوت ہو جاتا ہے۔ اب جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، دونوں میں آپس میں تکرار ہوتا ہے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ شخص جہنمی ہے کیونکہ اس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے، لیکن جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے، اس نے 100 بندوں کو بے شک قتل کیا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا۔ جب ان میں تکرار ہوتی ہے تو ذرا اندازہ لگائیں، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب جنت کے فرشتوں سے اپنی حمایت کروانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ نسبت اختیار کرے۔ جب ان کا یہ معاملہ خداوند کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو خداوند کریم قدرت رکھنے کے باوجود یہ فرماتا ہے کہ زمین کی پیمائش کی جائے۔ خداوند کریم قادر ہے، وہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، لیکن خداوند کریم رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں تمہارے گھروں اور میرے ولیوں کے آستانوں میں فرق کیا ہے۔ حکم دیا کہ زمین کی پیمائش کی جائے، اگر یہ شخص اپنے گھر کے قریب ہے تو اس پر 100 بندوں کا قتل ہوگا، لیکن اگر میرے ولیوں کے آستانے کے قریب ہے تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ اب زمین کی پیمائش ہوتی ہے تو خداوند کریم زمین کو حکم دیتا ہے کہ زمین میرے ولیوں کے آستانے کی طرف سمٹ جا، کیونکہ یہ میرا بندہ میرے ولیوں کے پاس جا رہا تھا۔ اب زمین خداوند کریم کے ولیوں کے آستانے کی طرف سمٹ جاتی ہے اور وہ بنی اسرائیل کا شخص خداوند کریم کے ولیوں کے آستانے کے قریب پایا جاتا ہے، اس کا قرب خداوند کریم کے ولیوں کے آستانے کے پاس ہوتا ہے، اور یہ قربت اس 100 بندوں کے قاتل کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل کا شخص 100 بندوں کو قتل کرنے والا
اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ابھی اللہ کے ولیوں کے پاس پہنچا نہیں ہے، راستے میں مر جاتا ہے، پھر بھی وہ جنتی ہے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ سارے نبیوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی سابقہ امت کے ولیوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور آپ کی امت سابقہ امتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ تو اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے پاس جانے والا بخشا جا سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کے پاس آنے والا محروم کس طرح رہ سکتا ہے؟ ان کے عرس پر آنے والا، ان کے آستانے پہ آنے والا پھر محروم کس طرح رہ سکتا ہے؟ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سخی زندہ پیر صاحب کے اس مبارک پر آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے مرشد کریم کے آستانے پر آئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ آستانے کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اپنے مرشد کا دیدار کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے متعلق پوچھنا ہو تو میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے حضرت سلطان باہو سے پوچھیں کہ مرشد خانے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور دیدار مرشد کا کیا مقام ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ در مرشد کا خانہ کعبہ حج ضروری کریے، اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرشد دا دیدار میں باہو سانو لاکھ کروڑا حجا ہوں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کے ولیوں کے پاس آنا۔ قبلہ پیر صاحب حضور شہنشاہ سخی بابا جی 11ویں شریف والے جن کے مرشد کریم ہیں سخی زندہ پیر صاحب، سخی زندہ پیر صاحب نے ایک دفعہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ قاری صاحب حج کے لیے چلتے ہیں، تو قبلہ پیر صاحب نے عرض کی حضور میرے تو حجوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو سخی زندہ پیر صاحب نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ مرشد دا دیدار میں باہو سانو لاکھ کروڑا حجا ہوں، تو مجھے تو 24 گھنٹے آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو پھر میرے حجوں کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھو، جب مرید ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے تو پھر پیر بھی پیر ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ جب مرید ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے تو پھر پیر بھی پیر ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ جن کے آستانے پر آئے ہو قبلہ پیر صاحب نے مرید ہونے کا حق ادا کر دیا، آج ہمیں بھی قبلہ پیر صاحب کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں آنے کی سعادت ملتی ہے۔ کسی کا دھیان کہیں ہوتا ہے، کسی کا دھیان کہیں ہوتا ہے۔ آؤ ذرا سنیے قبلہ پیر صاحب نے اپنے مرشد کریم سخی زندہ پیر صاحب کا ادب و احترام کس طرح کیا تھا، آپ اپنے مرشد کا ادب کتنا کرتے تھے۔ اس طرح آج ہمیں بعض کو قبلہ پیر صاحب کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے آنے کی سعادت ملتی ہے۔ اسی طرح قبلہ پیر صاحب بھی اپنے مرشد کریم سخی زندہ پیر صاحب کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن نماز پر آنے کے وقت آپ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ کہیں میرے مرشد کریم کے سائے پر بھی میرا قدم نہ آ جائے، تاکہ میرے مرشد کریم کے سائے کی بھی بے ادبی نہ ہو۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جس نے اپنے مرشد کریم کے سائے کا اتنا ادب کیا ہوگا تو پھر اس نے اپنے مرشد کریم کا کتنا ادب و احترام کیا ہوگا۔ تو جب مرید ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے، قبلہ پیر صاحب نے جب مرید ہونے کا حق ادا کر دیا تو پھر سخی زندہ پیر صاحب نے بھی اپنا پیر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ قبلہ پیر صاحب کو اتنا نوازا، اتنا عطا کیا کہ آج زمانہ آپ کو 11ویں والا پیر کہتا ہے۔ سخی زندہ پیر صاحب سے محبت کرنے والوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 11ویں والا یہ نام حضور غوث پاک کا ہے، یہ نام شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ آپ کے بعد یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا تھا، اور جس نے اپنا نام آپ کو عطا کر دیا پھر اس نے اور کوئی کمی چھوڑی ہوگی۔ جس پہ خاص نظر کرم داتا کی، جس پہ خاص نظر کرم داتا کی،
زیر سایہ شفقت ہے غوث جلی، نائب شاہ گمکول ہے سخی بابا جی، آپ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو سخی زندہ پیر صاحب سے محبت کرنے والوں، عرض کر رہا تھا کہ جب خداوند کریم اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے دنیا کا محتاج نہیں رہنے دیتا، پھر اپنے اس بندے کو دنیا کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ سخی زندہ پیر صاحب کے پاس جب 1959 میں صدر ایوب کا دور حکومت تھا، جب اس کے دور میں محکمہ اوقاف بنا تو بہت سارے مزاروں پر محکمہ اوقاف کو بٹھا دیا گیا۔ تو اسی ضمن میں صدر ایوب نے جنرل حق نواز کو آستانہ عالیہ گمگول شریف بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ گمگول شریف کا آستانہ جنگل میں آباد ہے، اور وہاں جو سخی زندہ پیر صاحب ہیں وہ کسی کے پاس آتے جاتے بھی نہیں ہیں، کسی سے کچھ لیتے بھی نہیں ہیں، اگر کچھ دے بھی تو نہیں لیتے، پھر وہاں کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اب جنرل حق نواز آستانہ عالیہ گمکول شریف آتا ہے، سخی زندہ پیر صاحب کے پاس آتا ہے، اور جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد بیان کرتا ہے۔ تو سخی زندہ پیر صاحب نے اس کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلانے کے بعد اپنے مسلح کا ایک کونا اٹھایا اور اس جنرل سے کہا کہ مسلح کے کونے کے نیچے دیکھو۔ جب جنرل حق نواز نے مسلح کے کونے کے نیچے دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ جنرل صاحب بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ تو جنرل حق نواز کہنے لگا کہ سخی زندہ پیر صاحب سے محبت کرنے والوں، جب سخی زندہ پیر صاحب نے اپنے مسلح پاک کا ایک کونا اٹھا کر مجھے حکم دیا تھا کہ مسلح کے نیچے دیکھو، جب میں نے مسلح پاک کے نیچے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تحت نگاہ گاڑیاں کھڑی ہیں، اور ساری گاڑیاں نوٹوں کے تھیلوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جب میں نے گاڑیوں کے آس پاس ادھر ادھر دیکھا تو مجھے سونے اور چاندی کی نہریں چلتی نظر آئیں۔ اے سخی زندہ پیر صاحب سے محبت کرنے والوں، جن کے مسلح کے ایک کونے کا یہ عالم ہے، اگر وہ پورا مسلح اٹھا دیتے تو پھر وہاں کتنے خزانوں کے انبار ہوتے۔ جب اس جنرل کو ہوش آیا تو سخی زندہ پیر صاحب کے پاس لایا گیا، تو سخی زندہ پیر صاحب نے فرمایا کہ اے جنرل، جب خداوند کریم اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ دکھا دیتا ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پاک کے نیچے ہیں، اور جو فقیر اس مصلی پاک کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر اسے ہر چیز اس مصلی پاک کے نیچے سے ملتی ہے۔ اور جو تم نے دیکھا وہ اس مصلی پاک کا بیٹھ کر، وہ اس مصلی پاک پر بیٹھ کر کثرت کے ساتھ درود خوانی کا ثمر ہے۔ اب دیکھیں کہ سخی زندہ پیر صاحب کو درود پاک پڑھنے سے کتنی محبت تھی، اور انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہے۔ سخی زندہ پیر صاحب کا یہ تعلیمات ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ خداوند کریم کا ذکر کریں، ہم کثرت کے ساتھ خداوند کریم کے محبوب پر درود و سلام پڑھیں۔ ذکر کی تلقین کرتے ہوئے سخی زندہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو خداوند کریم سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل تھا۔ خداوند کریم سے ہم کلام ہوئے، خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خداوند کریم مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ جس کا میں ورد کیا کروں۔ تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی خداوند کریم یہ ورد تو تیری دوسری مخلوق بھی کرتی ہے۔ تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ، اگر لا الہ الا اللہ کو تکڑی کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمینوں کو رکھ دیا جائے تو تب بھی لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ خداوند کریم کے بعد مقرب فرشتے زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی انہیں خداوند کریم کے بندے ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ان کی اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور
उस सारी महफिल को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं। और जब उस मजलिस में शिरकत करने के बाद खुदावंद करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो खुदावंद करीम इल्म रखने के बावजूद पूछता है कि मेरे फरिश्तों कहाँ से आए हो? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि खुदावंद करीम फलां जगह पर तेरे फलां बंदे मिलकर तेरा जिक्र कर रहे थे, हम उस मजलिस में शिरकत करके आए हैं। तो सुनो खुदावंद करीम क्या इरशाद फरमाता है। खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है कि मेरे फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, मैंने अपने उन बंदों को बख्श दिया है। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि खुदावंद करीम तेरे उन बंदों में एक बंदा ऐसा भी था जो तेरा जिक्र करने के लिए नहीं आया था, बल्कि तेरे बंदों को तेरा जिक्र करते देखकर वो भी उनमें बैठ गया। तो खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है कि मेरे फरिश्तों मैं अपना जिक्र करने वालों के कुर्ब में बैठने वाले को भी महरूम नहीं करूंगा, इसलिए मैंने अपने उस बंदे को भी बख्श दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मुबारक के तीनों अयाम में यहाँ आस्थाने पर कसरत से जिक्र होगा। इस मजलिस में शिरकत करें। याद रखें कि यहाँ किबला पीर साहब के कुर्ब में जिक्र करना ये कोई मामूली बात नहीं। आओ सुनो इस जिक्र का क्या मुकाम और मर्तबा है। हमारे एक पीर पाई मलक साहब हैं, वो रात जिक्र पे आते हैं। उन्होंने किसी बुजुर्ग की ज़ियारत की तो वो बुजुर्ग उन्हें कहने लगे कि तुम्हारे पीर खाने पर यहाँ दरबार शरीफ पे जो जिक्र होता है इसके आसमानों पे बहुत चर्चे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि जो यहाँ पे जिक्र होता है उसके आसमानों पर चर्चे हैं, तो जो जिक्र करने वाले हैं, जिक्र करवाने वाले हैं, फिर उन पर आसमानों के फरिश्ते रश्क क्यों ना करते होंगे। तो इसी तरह सखी जिंदा पीर साहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने से भी बहुत मोहब्बत थी। इसकी तलकीन करते हुए सखी जिंदा पीर साहब फरमाते हैं कि दरूद शरीफ खुदावंद करीम और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जरिया है। सखी जिंदा पीर साहब फरमाते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने से दिल को वुसअत और सकून मिलता है। दरूद खानी से रोज़ी में बरकत आती है। दरूद खानी से इंसान फितनों से महफूज रहता है। सखी जिंदा पीर साहब फरमाते हैं जो आदमी दुनिया में रोज़ाना 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा, क़यामत के दिन इसका चेहरा 14वीं के चांद की मनिंद रोशन होगा। सखी जिंदा पीर साहब फरमाते हैं कि दीगर इबादतें किसी कसूर या लग़्ज़श की वजह से रद्द हो सकती हैं, मगर दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हर हाल में मिलेगा, ये रद्द नहीं हो सकता। सखी जिंदा पीर साहब फरमाते हैं दरूद शरीफ पढ़ने वाले पुल सरात पर दरूद शरीफ के नूर की रोशनी में बासानी गुजर जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ना वो मकबूल तरीन इबादत है जिसके कमालात का अंदाज़ा नहीं हो सकता। सखी जिंदा पीर साहब फरमाते हैं कि दरूद खां जन्नत में शुहदा इस्लाम का हम नशीन होगा। दरूद शरीफ इंसान को रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बना देता है। सखी जिंदा पीर साहब फरमाते हैं कि दरूद खां का गुनाह 3 दिन तौबा की मोहलत देने के बाद लिखा जाता है। अब अंदाज़ा लगाएं कि खुदावंद करीम पे के महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ना कितना महबूब अमल है। और हमारे मुर्शिद करीम सखी बाबा जी 11वीं शरीफ वाले आपको दरूद पाक से इस कदर मोहब्बत है, आप फरमाते हैं कि दरूद पाक इतना पढ़ो कि बजाते खुद ही दरूद बन जाओ। जब कब्र में जाओ तो खुदावंद करीम का महबूब फरमाए कि मेरा उम्मती आया है। आप मजीद फरमाते हैं कि मेरा नजराना रुपए पैसे नहीं बल्कि कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम पढ़ना है। तो मुरीद को चाहिए कि जो उसके मुर्शिद की चाहत है, जो उसकी तमन्ना है, जिस पे वो राज़ी होता है, तो उन कामों को करे। तो सखी जिंदा पीर साहब से मोहब्बत करने वालों, सखी जिंदा पीर साहब की ये मंशा और चाहत है कि हम कसरत के साथ
خداوند کریم کا ذکر کریں اور اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں ان کی اس چاہت پر، ان کی اس محبت پر جو ان کی منشا اور چاہت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔